يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ-نشین عفت مآب خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان مثالی مائیں کیسی ہوں کی مناسبت سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ عورت چاہے جس پہلو سے ہو، چاہے جس شکل و صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، شریعت اسلامیہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بڑا بلند کیا ہے۔ جب عورت ماں کی شکل و صورت میں ہو تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسانوں کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حملتہ امہ کرہا، خصوصاً اس کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ اسے اٹھاتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، اور تکلیف کے ساتھ وہ جو ہے بچہ جنتی ہے۔ یہی ماں اگر دیندار ہو، یہی ماں اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو، یہی ماں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو تو اس کی کیا ہی مثال بیان کی جائے، اس کا کیا ہی مقام اور مرتبہ جو ہے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ماں بچے کا یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے کہ ماں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے تو اس کی اولاد پر اس کا اثر ہوگا، اس کی اولاد کو بھی وہی تعلیم دے گی۔ اور اگر ماں بدعت کرنے والی ہے، اتباع سنت کو چھوڑ کر باپ دادا کے طریقے پر چلنے والی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا، یا وہ اپنی اولاد کو وہی تعلیم دے گی جس پر وہ عمل کر رہی ہے۔ اور اگر ماں توحید پرست ہے، ایک اللہ کو ماننے والی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا، اور وہ اپنے اولاد کو بھی حتی الامکان توحید پرست بنائے گی۔ وہیں اگر ایک ماں شرک کرنے والی ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والی ہے، غیر اللہ سے دعا کرنے والی ہے، مزاروں پر جانے والی ہے، مقبروں پر جانے والی ہے، قبر پرستی کرنے والی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوگا، یا وہ اس کی اولاد کو بھی وہی شرک کی تعلیم دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ماں کو نیک ہونا ضروری ہے، ایک ماں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہونی چاہیے، ایک ماں ایک زاہدہ ہو، یعنی دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے والی ہو، ایک ماں عابدہ ہو، یعنی اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والی ہو، تبھی جا کر وہ اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی تعلیم و تربیت دے گی، تبھی جا کر وہ اپنی اولاد کو صبر اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی جو ہے تعلیم و تربیت دے گی۔ میرے بھائیوں،
میں آپ لوگوں کے سامنے چند ان مثالی ماؤں کا تذکرہ کرتا چلوں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ جن کی اولادوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیث میں ہے، جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے ان میں سب سے پہلی ماں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ وہ سب سے پہلی ماں ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں۔ کن کی ماں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، جن کا نام حنا بنت فاقوز ہے۔ نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، دیکھیے کیسی ماں تھی، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، وہ اس بات کی فکر کر رہی ہے کہ جب مجھے اولاد ہوگی، جب مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے خاندان والوں کو نبیوں کے ساتھ چنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ کسے چنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو چنا ہے، نوح علیہ السلام کو چنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے، وآل عمران، اور عمران کے خاندان والوں کو چنا ہے، سارے جہان والوں میں۔ کیوں چنا ہے؟ کیونکہ بڑے ہی نیک تھے، بڑے ہی متقی تھے، اور ان کی بیوی حنا جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں بڑی ہی عبادت گزار خاتون تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، تبھی سے ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اسے اللہ کے لیے قربان کر دوں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بیوی حنا نے یہ نظر مانی، کیا نظر مانی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں نظر مانتی ہوں کہ تیرے لیے قربان کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، فتقبل منی، بس تو اسے میری طرف سے قبول کر دے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کا حمل ختم ہوتا ہے بچہ جنتی ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى، وہ اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرا ارادہ تو بیٹا پیدا ہونے کا تھا۔ تو اللہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ ایک لڑکی لڑکے کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے قربان کر دیتی ہے، وقف کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک مثالی ماں وہ ہے کہ ابھی اسے بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، تبھی سے اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے لیے لگاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا اہتمام کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتی ہے وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں، کیا دعا کرتی ہیں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مریم علیہ السلام کی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ میں
اس مریم کو اور اس کے ہونے والے بچے کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو ٹچوکے دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جس تکلیف کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں شیطان نے ہر ایک کو تکلیف دی ہے، ہر ایک کو چھوا ہے، سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک مثالی ماں وہ ہوتی ہے کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، تبھی سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے۔ مثالی ماں بننا ہے تو اس کے لیے پہلے خود عبادت گزار بننا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے والی بننا چاہیے۔ اسی طرح ایک مثالی ماں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تو ایک بہادر خاتون جو اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بھیجتی ہیں، جن کا نام ام خلاد ہے۔ نہایت بہادر خاتون تھی، نہایت پردہ کرنے والی باپردہ خاتون تھی۔ ان کے متعلق حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس عورت کا ایک لڑکا رومیوں کے ساتھ جنگ میں جو ہے شریک ہوا تھا اور اس میں جو ہے شہید ہو گیا تھا۔ تو ان کی ماں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو مکمل پردے کے ساتھ آتی ہیں، اپنے منہ کو ڈھانپ کر، اپنے جسم کو ڈھانپ کر آتی ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب کسی کے نوجوان بچہ مرتا ہے تو اس کی ماں پر کیا گزرتی ہے، کہ اسے ہوش و حواس نہیں ہوتا، بدحواس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا مکمل پردے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ، کیا کہتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی ہے اور تو ساتھ ہی ساتھ مکمل پردے میں آئی ہے۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں، ہونا تو پریشانی کی حالت میں کیا ہوتا ہے، انسان کو کپڑوں کا خیال نہیں ہوتا، انسان کو کھانے پینے کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کے بیٹا کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ صحابیہ مکمل پردے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ تو تیرے بیٹے کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھنے آئی ہے اور مکمل پردے میں آئی ہے۔ دیکھیے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں، ان ارضع ابنی، کیا کہتی ہیں کہ بے شک میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، فلن ارضع حیائی، لیکن میری شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے لیکن میری شرم و حیا نہیں کھوئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مثالی ماں اگر ہو تو ایسی ہو کہ مکمل شریعت کی نظر میں پردہ کرنے والی ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ کہیں جانے کا موقع ہو، نہایت ہی جو ہے مکمل پردہ کرنے والی جو ہے خاتون ہو، تبھی جا کر اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا۔ ماں اگر فیشن والا برقع پہنے گی تو کیا اس کی بیٹی سادہ سمپل برقع پہنے گی؟ ہرگز نہیں۔ ماں جیسے برقع پہنے گی، جس طرح کا اس کا چمکدار برقع ہوگا ویسے ہی اس کی بیٹی بھی برقع پہننے کی کوشش کرے گی۔ جبکہ اہل علم کیا کہتے ہیں کہ اے مسلمان بہن، تیرے برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ مثالی ماں کیسی ہو، پردہ کرنے والی ہو اور اپنی اولاد کو پردے کی تعلیم و تربیت دینے والی ہو۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو اس نیت سے پلاتی تھی کہ میرا بچہ حافظ بنے گا۔ پہلے کی مائیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو اس نیت سے پلاتی تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا، حافظ دین، محدث بنے گا، مجاہد بنے گا، امام اور قاری بنے گا، رہبر بنے گا، شہسوار بنے گا۔
تبھی جا کر سلف صالحین میں ایسی ایسی شخصیات پیدا ہوئی. کوئی مجاہد بنا, کوئی قاری بنا, کوئی محدث بنا, لیکن آج کی مائیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو اس نیت سے پلاتی ہیں کہ بچہ سو جائے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پوری قوم سوئی ہوئی ہے. تو لہذا ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس نیت سے پلائے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے, حافظ حدیث بنے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ, کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ, ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے ایک استاذ ہیں, وہ استاذ ان کے والد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے والد نے ان سے کہا تھا, کیا کہا تھا, کہ میری کمائی میں 1 روپیہ بھی حرام کا پیسہ نہیں ہے. کیا کہا تھا؟ میری کمائی میں 1 روپیہ بھی حرام کا روپیہ نہیں ہے, اور میں نے اپنے بچے کی جو پرورش کی ہے, میں نے اپنے بچے کو جو پالا ہے, اس میں 1 روپیہ کا بھی جو ہے حرام کا پیسہ نہیں ہے. تبھی جا کر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت بنے. تو بہرحال ان کی والدہ, بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا, محنت مزدوری کر کے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت دی ہے. ایک مرتبہ سیر اعلام النبلا میں امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے امام بخاری کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جب ابھی چھوٹے تھے, بچے تھے, سخت بیمار ہو گئے. بیماری کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی بصارت چلی گئی, ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب ماں کو فکر پیدا ہونے لگی کہ میں اپنے بچے کو تو عالم بنانے والی تھی, میں اپنے بچے کو تو دین کا امام بنانے والی تھی, لیکن میرے بچے کی تو آنکھ چلی گئی. لہذا ان کی ماں رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھ کر, تہجد پڑھ کر, رو رو کر جو ہے اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے. لہذا وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, کون؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں قد رد اللہ علی ابنک بصرہ لکثرۃ دعائک. کیا کہتے ہیں کہ اے عورت, اللہ, اے ماں, اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بصارت کو واپس لوٹا دیا ہے لکثرۃ دعائک, تیری ان دعاؤں کی وجہ سے. کہ ماں کیا کرتی تھی؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی تھی. تو تب جا کر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بصارت واپس لوٹی. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی ہے. صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, وہ امام بخاری جن کی ماں کی دعائیں ان کے ساتھ تھی, جن کی محنت, جن کی لگن کی وجہ سے وہ ایسے محدث بنے, انہوں نے حدیث کی ایک ایسی کتاب لکھی کہ جسے ساری دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہونے کا شرف ملا ہے. جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع العلماء علی ان اصح الکتب بعد القرآن الکریم الصحیحات اصحہما صحیح البخاری, کہ دنیا کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, اس بات پر اجماع ہے کہ اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتابیں کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے, اور ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ صحیح بخاری ہے. تو لکھا کس نے ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے. تو ان کے پیچھے محنت کس کی تھی؟ ان کی والدہ کی تھی. دعائیں کس کی تھی؟ ان کی والدہ کی دعائیں تھی. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ تب جا کر ان کی مثال تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے. ہماری مائیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کی مثال بیان کی جائے تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی جو ہے فکر مند ہو. اسی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مثالی ماؤں کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی ماں کا تذکرہ آتا ہے. ایک بات بتا دو, جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا نام لیا جائے فوراً بعض عقیدت مند لوگوں کا
عقیدہ وہاں نہ چلا جائے کہ دیکھو ولی کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھو یہ تو بڑے کرامات والے تھے۔ آپ کو میں بات بتاتا تھا جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے، اور جتنے یہ من گھڑت واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اور 11ویں شریف کے نام سے یہ جو دعوتیں کی جاتی ہیں، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے جو ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کون تھے؟ صحیح قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے، اہل الحدیث تھے۔ آپ ان کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، غنیۃ الطالبین۔ نماز کا طریقہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح احادیث کے مطابق ہے۔ رفع الیدین کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، اور بار بار جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھانا۔ بہرحال میں اس لیے بتایا کہ ان کا نام لیتے ہی بعض لوگ جو ہے فوراً جو ہے بدعقیدگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی والدہ نہایت ہی تہجد گزار بزرگ خاتون تھی، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والی، اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر مند رہا کرتی تھی۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لہذا وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے اتنی فکر مند رہا کرتی تھی کہ بچپن ہی میں انہیں ایران سے بغداد کی طرف بھیجتی ہیں۔ آج گھر سے لے کر مسجد جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے لوگ کہ بچے کو جو ہے راستے میں کچھ ہو جائے گا، دیکھنے والا کوئی نہیں فلاں۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ بچپن ہی میں ایران سے بغداد کی طرف بھیجتی ہیں، تو لہذا اس میں جو مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ جب انہیں بھیج رہی ہوتی ہیں تو انہیں وصیت اور نصیحت کرتی ہیں۔ کیا وصیت کرتی ہیں؟ یا بنیا اذهب الى بغداد، اے بیٹے بغداد کی طرف جاؤ، وَطُلُبِ الْعِلْمِ، اور علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، وَلَكِنْ أُوصِيكِ بِوَصِيَّةٍ، اور دیکھو میں تمہیں یہ وصیت کرتی ہوں، میں تمہیں یہ بات سمجھاتی ہوں، الزم الصدق، ہمیشہ سچ بولنا۔ کیا کہتی ہیں ماں؟ ہمیشہ سچ بولنا، ولا تکذب ابدا، اور کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کبھی زندگی میں چاہے جیسی مصیبت آئے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جتنے طلبہ یا جتنے بچے علم دین حاصل کرنے بغداد جا رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ شامل ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ درمیان میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں تو ڈاکوؤں کی ایک جماعت ان کے قافلے پر حملہ کرتی ہے۔ اب یہ تو واقعہ مشہور ہے، بچپن سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کے قافلے پر ڈاکوؤں کی ایک جماعت حملہ کرتی ہے اور تمام قافلے والوں کے پاس سے مال، دینار، درہم جو کچھ ہے وہ چھین لیتی ہے۔ جب ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ نکالو۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ان کی والدہ نے ایک تو کیا کہا تھا؟ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا 40 دینار ان کی والدہ نے کپڑے میں سل کر دے دیے تھے، کیونکہ اس وقت معلوم تھا کہ قافلے کو ڈاکو لوٹتے ہیں، یہ بات بڑی مشہور بھی تھی اور لوٹا بھی کرتے تھے، اس لیے ان کی والدہ دینار کو کپڑوں میں سل کر چھپا کر انہیں جو ہے دے دی تھی۔ جب وہ ڈاکو آ کر پوچھتا ہے کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے دے دو، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں معی 40 دینارا، کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، وہی فی موضع کذا من ثیابی، اور وہ میرے کپڑے کے فلاں جگہ میری والدہ نے رکھا ہے۔ اب یہ دیکھ کر ڈاکو حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے دینار کو بچا سکتا تھا، کیوں اس نے جو ہے اس کا راز فاش کیا؟ تو وہ ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو لے کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچتا ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ تم چاہے تو ان دینار کو چھپا سکتے تھے، ان دینار کو بچا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں عاہدت امی اللہ اکذب ابدا، کہ میں نے میری ماں سے
وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میری ماں نے وصیت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ کو لازم پکڑے رکھنا، اس لیے میں نے جو ہے سچ بول دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکوؤں کی تمام جماعت رونے لگتی ہے، اور ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے تأملوا هذا الغلام، اس بچے کو چھوڑ دو، یفی بعہد امہ، کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے، وَنَحْنُ لَا نَفِيَ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور ہم ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ کر جتنا مال انہوں نے لوٹا تھا وہ مال واپس دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قوم کو توبہ کرنے کے لیے، اس قوم کے توبہ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ایک نیک ماں کا ہاتھ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس سچ کا نتیجہ تھا کہ پوری قوم یا پوری ڈاکوؤں کی جماعت جو ہے توبہ کر کے نیک راستے پر آ گئی ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ مثالی ماں اگر بننا ہے تو پہلے خود کو نیک بننا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی جو ہے نیکی کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں کہ مثالی ماں بننا ہے تو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں۔ آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو گناہوں سے بچائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ جب تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کی تعلیم دو، نماز کی تربیت دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو نماز نہ پڑھے تو تم انہیں مارو۔ کیا کہا؟ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو۔ یہ جہنم سے بچانا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہے، اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگائیں، چاہے فجر ہو چاہے عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس نماز کے لیے اپنے بچے کو تاکید کرو، نہ جاتا ہے تو اسے مار کر جو ہے نماز کے لیے بھیجو۔ اس واقعے کو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک ماں ایک عالم دین سے سوال کرتی ہے کہ شیخ محترم میرا جو بیٹا ہے یا میری جو اولاد ہے، میں جب اسے نماز فجر کے لیے جگاتی ہوں تو وہ جاگتا نہیں ہے، بہت کوشش کرتی ہوں نماز کو جگانے کے لیے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں جاگتا، تو میں اس کو جگانے کے لیے کیا کروں؟ کیا اسے چھوڑ دوں یا اسے جو ہے جگا کر نماز کے لیے بھیج دوں؟ تو شیخ محترم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا اس واقعے کو۔ شیخ محترم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر میں اگر آگ لگ جائے، کیا ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی بات کہ جب تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تم اپنے بچے کو 1 2 3 4 مرتبہ جگاتی ہو لیکن تمہارا بچہ نہیں جاگتا، تو کیا تم اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کر باہر بھاگ جاؤ گی کہ بچہ نہیں جاگ رہا ہے چھوڑ دو، جگانے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ کر باہر جاؤ گی؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو کسی بھی حال میں جگانے کی کوشش کروں گی، اور اگر وہ نہ جاگے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اگر وہ نہیں جاگتا تو اس کا دامن پکڑ کر گھسیٹ کر میں اسے جو ہے گھر سے باہر لاؤں گی اور اس گھر کو لگی ہوئی آگ سے اپنے بچے کو بچاؤں گی۔ تو شیخ محترم کہتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے دامن کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکال رہی ہے تو تیرا کیا خیال ہے اس جہنم کے متعلق جو اس سے 69 درجے بڑی ہے؟ کیا تو اسے اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نماز فجر کے لیے گھسیٹ کر باہر نکال نہیں سکتی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ایک عالم کا جواب ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، آج صرف دیکھنے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک رہ گیا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک
10 या 11 साल का बच्चा नमाज फजर के लिए तन्हा जो है घर से बाहर जा रहा होता है, कोई उसकी वीडियो बनाते हैं, जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम अकेले कैसे आ रहे हो, तो वो क्या कहता है, मेरी वालिदा मुझे उठाकर यहाँ तक लाकर छोड़ती हैं और खड़े होकर देखती हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, और मेरी नमाज होने तक मेरी माँ वहाँ इंतजार करती है। मैं जब नमाज पढ़कर बाहर निकलता हूँ, मेरी माँ के पास जाता हूँ, तो मेरी माँ मुझे जो है घर वापस लेकर जाती हैं। ये मिसाली माएँ हैं। ये वो माएँ हैं कि जो अपनी बच्चे की तालीम और तरबियत की ऐसी फिक्र करती हैं कि तारीख में उनका जिक्र जो है लिखा जाता है। तो मेरे भाइयों, बताने की बात ये है कि बाप अगर दीनदार होगा तो दीन सिर्फ दहलीज तक आएगा, माँ अगर दीनदार होगी तो दीन जो है नस्लों तक पहुँचेगा। तो लिहाजा मैं खुसूसन ये बात हमारी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें, और चाहे जिस भी फील्ड में हो, दीनी तालीम में हो, दुनियावी तालीम भी अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस बात की तालीम दे कि आप दुनिया की तालीम बनकर जो भी बन रहे हैं, तुम्हें दीन की तालीम हासिल करना है, और तुम दुनिया के जिस मकाम पर भी पहुँचे हो, हमेशा तुम्हें अल्लाह से डरना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तमाम को कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।